بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو آج جو ہم سبق پڑھنے والے ہیں وہ ہے قصص النبیین سے، اور آج کے سبق کا ہیڈنگ ہے جاگا اخوۃ یوسف۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ جاگا یہ فعل ماضی سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اخن جمع اخوا کے معنی بھائی۔ جاگا اخوۃ یوسف ہے، یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے۔ وکان فی مصر والشام مجاعۃ کما اخبر یوسف۔ مصر اور شام میں بھوک مری تھی، قحط سالی تھی۔ مجاعتن کے معنی قحط سالی۔ کانا کا اسم مجاعتن ہے۔ وکان مجاعتن اور قحط سالی تھی، فی مصر میں، والشام اور شام میں، یعنی شام اور مصر میں قحط سالی تھی۔ کما اخبر یوسف، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر میں بتایا تھا کہ مصر اور شام میں قحط سالی آنے والی ہے، تو ویسا ہی ہوا۔ وسمع اہل الشام، تو شام والوں نے سنا۔ وسمع اہل الشام، شام والوں نے سنا۔ وسمع یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے سنا۔ ان فی مصر رجلا رحیما، کہ مصر میں ایک رحم دل آدمی ہے۔ رجلا کی صفت رحیم ہے، رحیم کے معنی رحم دل، کہ مصر میں ایک رحم دل آدمی ہے۔ وان فی مصر جوادا کریما، اور مصر میں ایک شریف سخی آدمی ہے۔ جواد کے معنی سخی، کریم کے معنی شریف، تو ایک شریف سخی آدمی ہے مصر کے اندر۔ ان کا اسم رجلا رحیما ہے، اور یہاں پر بھی ان کا اسم جوادا کریما ہے۔ وہو علی خزائن الارض، اور وہ زمین کے خزانوں پر امین ہے، مالک ہے۔ وکان الناس یذهبون الیہ، اور لوگ ان کے پاس جاتے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جاتے تھے۔ ویأخذون الطعام، اور وہ اناج لیتے تھے، یعنی غلہ لیتے تھے۔ طعام کے معنی کھانا ہوتا، لیکن یہاں پر اناج کے معنی میں ہے، غلہ کے معنی میں ہے۔ تو لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جاتے تھے اور ان سے اناج لیتے تھے۔ وارسل یعقوب ابناءہ، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے لڑکوں کو بھیجا۔ الی مصر کی طرف، بالمال، مال کے ساتھ، پیسوں کے ساتھ۔ لیاتوا بالطعام، تاکہ وہ اناج لے کر کے آئے۔ عطا یاتی، اتیان کے معنی آنا ہوتا ہے، لیکن جب باصلہ کے ساتھ آتا ہے تو اس وقت اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو ساتھ میں لے کر کے آنا۔ لیاتوا بالطعام، تاکہ وہ اناج لے کر کے آئے، غلہ لے کر کے آئے۔ وبقی بنیامین عند والدہ، اور بنیامین اپنے والد کے پاس باقی رہے، یعنی اپنے والد کے پاس ہی رہے۔ لأن یعقوب کان یحبہ، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے محبت کرتے تھے۔ جداً، بہت زیادہ، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام بنیامین سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ وما کان یرید، اور وہ نہیں چاہتے تھے، ان یبعد عنہ، کہ وہ ان سے دور ہو جائے۔ بعد یبعد کے معنی ہوتا ہے دور ہونا، ان یبعد، کہ وہ دور ہو جائے، عنہ، ان سے۔ وکان یعقوب یخاف علیہ، اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان پر ڈرتے تھے، ان پر اندیشہ کرتے تھے۔ کما کان یخاف علی یوسف، جیسا کہ وہ یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں ڈرتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کچھ ہو نہ جائے، ان کو اپنے سے دور نہیں جانے دیتے تھے، اسی طرح بنیامین سے وہ محبت کرتے تھے، اور بالکل ویسا ہی وہ ان پر خوف کھاتے تھے، اندیشہ کرتے تھے۔ وتوجہ اخوۃ یوسف الی یوسف، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے رخ کیا۔ توجہن کے معنی رخ کرنا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے رخ کیا الی یوسف علیہ السلام کی طرف۔ وہم لا یعرفون، حالانکہ وہ نہیں جانتے ہیں، انہ اخوہم یوسف، کہ وہ ان کے بھائی یوسف علیہ السلام ہی ہے۔ یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے غلہ لینے کے لیے، اناج لینے کے لیے یوسف علیہ السلام کے پاس گئے، وہ یوسف علیہ السلام کی طرف رخ کیا۔ واو یہاں پر جو ہے یہ واو حالیہ ہے، یعنی حالت کو بتا رہا۔ اس حال میں رخ کیا کہ وہ نہیں جانتے ہیں کہ وہ جن کے پاس جا رہے ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہی ہے۔ وہم لا یعرفون، وہ نہیں جانتے ہیں، انہو میں جو ہو ضمیر ہے وہ لوٹ رہی یوسف علیہ السلام کی طرف۔ انہو اخوہم یوسف، کہ وہ ان کا بھائی یوسف علیہ السلام ہے جن کے پاس وہ جا رہے ہیں۔ وہم لا یعرفون، اور وہ نہیں جانتے ہیں، انہو یوسف الذی، کہ وہ وہی یوسف ہے، کان فی البیر، جو کنویں میں تھا۔ یعنی ان کے بھائی نہیں جانتے ہیں کہ وہ وہی یوسف ہے جو کنویں میں تھا۔ وہم یظنون انہ قد مات، حالانکہ وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ مر چکے ہیں۔ وہم یظنون، وہ گمان کر رہے ہیں، انہ قد مات، کہ وہ مر چکے ہیں، یعنی ان کے بھائی یہ گمان کر رہے ہیں کہ یوسف تو مر چکا ہے۔
وکیف لا یموت، وہ کیسے نہیں مرتے، وقد کان فی البیر، حالانکہ وہ کنویں میں تھے، یعنی یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ مر ہی جائیں گے۔ کان فی البیر، وہ کنویں میں تھے، وکانت البیر عمیقۃ، اور کنواں گہرا تھا، وکانت البیر فی الغابۃ، اور کنواں جنگل میں تھا، وکانت الغابۃ موحشۃ، اور جنگل وحشتناک تھا، وکان ذلک فی اللیل، اور وہ رات کے تاریکی میں تھا، وکان اللیل مظلما، اور رات تاریک تھی، مظلم کے معنی تاریک، سخت تاریک تھی۔ وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، فدخلوا علیہ، اور وہ لوگ ان کے پاس داخل ہوئے، فعرفهم، تو انہوں نے ان لوگوں کو پہچان لیا۔ عرفہ کا فاعل ہے حضرت یوسف علیہ السلام، ہم سے مراد ان کے بھائی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، وہم لہ منکرون، حالانکہ وہ ان سے ناآشنا تھے، ان کو وہ نہیں پہچان پائے۔ واو یہاں پر جو ہے یہ حالیہ ہے، واو حالیہ ہے، وہم لہ منکرون، حالانکہ وہ ان سے انکار کرنے والے تھے، ان کو نہ پہچاننے والے تھے۔ کانوا منکرین لیوسف، وہ یوسف علیہ السلام سے ناآشنا تھے، لا یعرفونہ، وہ ان کو نہیں پہچان رہے تھے، ولیکن، لیکن، ما انکرہم، یوسف علیہ السلام ان سے ناآشنا نہیں ہوئے، بل عرفہم، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا۔ عرف یوسف، یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، ان ہؤلاء هم الذین القوہ فی البیر، یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تھا۔ عرف یوسف، یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، ان ہؤلاء، کہ یہ لوگ، هم الذین، یہ وہی لوگ ہیں، القوہ، جنہوں نے ان کو ڈالا تھا، فی البیر، کنویں میں، وَأَنَّ هَؤُلَاءِ، اور یہ لوگ، ہم الذین، وہی لوگ ہیں، کانوا یریدون، جو چاہتے تھے، قتلہ، ان کا قتل کرنا، یعنی جو لوگ ان کا قتل کرنا چاہتے تھے یہ وہی لوگ ہیں، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَفِظَهُ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی، وَلَكِنَّ يُوسُفَ لَمْ يَقُلْ لَهُمْ شَيْئًا، لیکن یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں سے کچھ نہیں کہا، ولیکن یوسف، لیکن یوسف علیہ السلام نے، لم یقل لہم، ان لوگوں سے نہیں کہا، شیئن، کچھ بھی، ولم یفضاہم، اور نہیں ان کو رسوا کیا، ان کو ذلیل کیا، یعنی ان سے کچھ نہیں کہا اور نہیں ان کو رسوا اور ذلیل کیا۔ بین یوسف و اخوتہ، یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے درمیان، یعنی یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے درمیان گفتگو، وَكَلَّمَهُمْ یوسف، یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں سے بات کی، کلم یکلم تکلیماً کی میں نے بات کرنا، کلم یہ فعل ماضی سے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور اس کا فاعل یوسف ہے، وَكَلَّمَهُمْ، ان سے بات کی، یوسف علیہ السلام نے، وَقَالَ لَهُمْ، اور ان لوگوں سے کہا، من این انتم، آپ لوگ کہاں سے ہیں، من این انتم، آپ لوگ کہاں سے ہیں، قالو، ان لوگوں نے کہا، من کنعان، کنعان سے، قال، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، من ابوکم، تمہارے والد صاحب کون ہے، قالو، ان لوگوں نے کہا، یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام، یعنی یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ہے، قال، تو انہوں نے کہا، حل لکم اخ آخر، کیا تمہارا دوسرا بھائی ہے، حل لکم اخ آخر، کیا تمہارا کوئی دوسرا بھائی ہے، قالو، ان لوگوں نے کہا، نعم، ہاں، لنا اخ اسمہ بنیامین، ہاں ہمارا ایک بھائی ہے، اسمہ بنیامین، جس کا نام بنیامین ہے، قال، تو انہوں نے کہا، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، لماذا ما جاء معکم، وہ تمہارے ساتھ کیوں نہیں آئے ہیں، لماذا، کیوں، ما جاء، نہیں آئے ہیں، معکم، تمہارے ساتھ، یعنی بنیامین تمہارے ساتھ کیوں نہیں آئے ہیں، قالو، ان لوگوں نے کہا، لأن والدنا لا يتركه ولا يحب ان يبعد عنه، اس لیے کہ کیونکہ ہمارے والد صاحب اس کو نہیں چھوڑتے ہیں، ترک یترک، ترک میں چھوڑنا، لا يتركه، اسے نہیں چھوڑتے ہیں، ولا يحب، اور وہ نہیں چاہتے ہیں، ان يبعد عنه، کہ وہ ان سے دور ہو جائے، بنیامین اس سے دور ہو جائے، وہ نہیں چاہتے ہیں، ہمارے والد صاحب نہیں چاہتے ہیں،
قال تو انہوں نے کہا لأی شیء کس وجہ سے، لأی شیء کیوں، کس وجہ سے، لا یترکہ وہ انہیں نہیں چھوڑتے ہیں، حل ہوا ولد صغیر جدا کیا وہ بہت چھوٹے لڑکے ہیں، حل ہوا ولد صغیر کیا وہ ولد صغیر چھوٹے لڑکے ہیں، جدا بہت زیادہ، یعنی بہت زیادہ چھوٹے ہیں، اس وجہ سے اس کو نہیں چھوڑتے ہیں۔ قالو ان لوگوں نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، وہ بڑے ہیں۔ لا نہیں، ولیکن کان لہ اخن اسمہ یوسف، لیکن کان لہ اخن ان کا ایک بھائی تھا، اسمہ یوسف جن کا نام یوسف تھا، ذہب معنا مرتن یعنی ایک مرتبہ وہ ہمارے ساتھ گئے، کون، حضرت یوسف علیہ السلام، وذهبنا نستبق اور ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے چلے گئے، وترکنا یوسف عند متاعنا اور ہم نے یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، فاکلہ الذئب تو بھیڑیا نے اسے کھا لیا، وضحک یوسف فی نفسہ یوسف علیہ السلام اپنے دل میں ہنسے، ولکن لم یقل شیئا لیکن انہوں نے ان لوگوں کو کچھ نہیں کہا، واشتاق یوسف الی اخیہ بنیامین اور یوسف علیہ السلام مشتاق ہوئے، خواہش مند ہوئے اپنے بھائی بنیامین کا، یعنی اپنے بھائی سے، اپنے بھائی بنیامین سے ملنے کا وہ خواہش مند ہوئے، مشتاق ہوئے۔ واراد اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا، ان یمتحن یعقوب مرتن ثانیتن کہ وہ یعقوب علیہ السلام کا دوسری مرتبہ امتحان لیں، آزمائے، امتحان یمتحن امتحان کے معنی ہوتا ہے آزمانا۔ واراد اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا، ان یمتحن یعقوب کہ وہ یعقوب کو آزمائے، مرتن ثانیتن دوسری مرتبہ۔ فامر لہم یوسف بالطعام تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو حکم دیا، امر کا فاعل یوسف علیہ السلام ہے، بالطعام اناج کا، یعنی اناج لینے کا حکم دیا، وقال لہم اور ان سے کہا، ایتونی میرے پاس لے کر کے آؤ، باخ لکم اپنے بھائی کو، من ابیکم اپنے والد صاحب سے، یعنی اپنے والد صاحب کے پاس سے اپنے بھائی کو میرے پاس لے کر کے آؤ، ولا تجدون طعاما اور تم لوگ غلہ نہیں پاؤ گے، اناج نہیں پاؤ گے، اذا لم تاتوا بہ جب تک تم لوگ اسے میرے پاس لے کر کے نہیں آؤ گے، یعنی جب تک تم اپنے بھائی کو نہیں لے کر کے آؤ گے تب تک اناج نہیں پاؤ گے۔ وَأَمَرَ يُوسُفُ بِمَالِهِمْ اور یوسف علیہ السلام نے ان کے مال کے سلسلے میں حکم جاری کیا، فَوُزِغَ فِي مَتَاعِهِمْ تو وہ چیز ان کے سامان میں رکھ دی گئی۔